ہیں سب کو؟ ارے ہم بیٹھے آگے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی آیت اخری ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات بزین محمد. جسے ایصال ثواب ہے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے کچھ بھیجیں، اور وہ جو کچھ ہم بھیج سکتے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں. ایک چیز کی بہت تاکید کی گئی ہے، وہ ہے اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنا. اگر ہم آپ غور کریں تو ہمارے تمام کام جو ایصال ثواب کے سلسلے کے ہوتے ہیں، ایک رخ ہے ان کے جو گیا دنیا میں. ہم میں سے کوئی بھی قبر میں جائے گا تو ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو محفوظ عن الخطا ہے، معصوم جیسی زندگی والے. ابو الفضل العباس اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جیسے کردار والے کہ جو معصوم تو نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی اتنی معصوموں جیسی ہے، نہ ان کی زندگی میں کہیں کوئی خطا ہے، نہ کوئی نافرمانی ہے، نہ مزاج مولا کے خلاف کوئی سوچ ہے، عمل تو دور کی بات. ہم نے پہچانا نہیں ہے. ہم نے مرثیوں میں شاعر نے کیفیتوں کو نظم کیا، ان کیفیتوں سے ہم نے سیرت ابو الفضل العباس طے کر لی، اور یوں کہ جیسے ہر وقت ان کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رہتا تھا. معاذ اللہ کوئی بڑے جذباتی اور معاذ اللہ بگڑے قسم کے آدمی تھے. اور آج بھی امام حسین سے نہیں ڈرتے ہیں آپ ابو الفضل العباس سے بہت ڈرتے ہیں. یہ ان کے نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے.
اللہ کے بعد جو مخلوق خدا ہے، جو انوار کی دنیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس انوار کی دنیا کے بعد ان کے پالے جو ان جیسے دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے ڈرتا کیوں ہے آدمی کسی سے؟ ڈرتے ہیں ہم دو باتوں سے، یا تو عام طور پر ڈرتے ہیں کسی اور سے تو اس لیے کہ اس سے کسی ظلم کا خطرہ ہے، یہ زبان کا برا ہے اس لیے ڈرتے ہیں، یہ مار دیتا ہے اس لیے ڈرتے ہیں، یہ مقدمے باز ہے اس لیے ڈرتے ہیں۔ تو ڈرتے اس لیے ہیں کہ اس سے کسی ظلم کا، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا ڈرتے اس لیے ہیں کہ جیسے بچے کو جب ماں بنا کرے نہ چھوؤ نہ چھوؤ نہ چھوؤ، اور وہ تو اللہ نے اسے تجسس دیا ہے تاکہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرے، تو گلاس کو گرائے، ماں پکڑے گا ضرور، اور پکڑا تو ٹوٹا، تو اب ڈر رہا اماں سے کہ اب پٹیں گے۔ تو ایک ڈر ہوتا ہے کسی کے نقصان سے، کسی سے نقصان کا ڈر، اور ایک ڈر ہوتا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے اس سے سزا پانے کا ڈر۔ ان سے وہ ڈر جو کسی سے نقصان کے ہوتا ہے، یہ مار بیٹھیں گے، یہ گھر جلا دیں گے، یہ گالیاں دیں گے معاذ اللہ، ایسا کوئی ڈر آدم سے لے کے خاتم تک اور مولائے کائنات سے لے کے حضرت ولی عصر تک کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کو نہ ظلم کریں گے نہ ستم کریں گے، ظلم ہم کریں گے تو اس سے چھڑانے ہی آئیں گے۔ اگر ڈرتے ہیں حضرت عباس ڈر گئے، حضرت عباس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت عباس ہر وقت قندھہ شمشیر پہ ہاتھ، عجب سب منظر بار بار پیش ہوتا ہے۔ ابوالفضل عباس کو پہچاننا ہے تو معصومین کے جملوں سے پہچانیے۔ زیارت پڑھتے ہیں آپ، اشہد انک العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، آپ اللہ اور رسول کے مطیع ہیں۔ یہی نہیں صرف، اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے کانا عمنا العباس، چھٹے امام کا ارشاد ہے، صلب الایمان والنافذ البصیرہ، وہ پکے ایمان والے تھے اور اللہ نے انہیں جو بصیرت دی تھی اس بصیرت سے وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرنے والے تھے۔ اگر اہل بیت کے لیے، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ طے ہے کہ انہوں نے کبھی وہ نہ چاہا جو اللہ نہ چاہے، انہوں نے وہ نہ کیا جو اللہ کو ناپسند ہو، ان کے دماغ میں وہ بات آئی نہیں جو اللہ کو ناپسند ہو، تو پھر ابوالفضل عباس اور زینب کبریٰ جیسے گود کے پالے علی مرتضیٰ کے، ان کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ حسین شناس نہیں ہے؟ کیسے ان کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ جائے گا جب بھیا کہہ گیا کہ میرے لیے خون نہ بہانے؟ مگر ہمارا ایک تصور ہے، کیسے حسین کہیں گے کہ خیمے لگے دریا سے دور، اور ابوالفضل عباس بگڑ جائیں گے نہیں خیمے یہیں لگوائیں گے؟ ہم نے ان کو نہیں پہچانا ہے، وہ ان کی چشم و ابرو کے اشاروں کو سمجھتے تھے، ان کی منشا کے خلاف ان کے دماغ میں کوئی بات آ نہیں سکتی تھی۔ قدم قدم پہ ابوالفضل عباس وہ کریں کہ کبھی حسین روکیں کبھی بہن کے ذریعے رکوائیں، یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، ابوالفضل عباس ایسے نہیں تھے۔ اور علم گر گیا ہے تو پٹائی پکی ہے، یہ بھی نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب رحمت کے ٹکڑے ہیں، یہ آئے ہیں بچانے کے لیے، اور پھر ذاتی انتقام تو انہیں لینا ہے ہی نہیں کسی سے، ان کا سارا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم سے غلطی سے علم گر گیا ہے
تو وہ جانتے ہیں کہ عادل و اہل فضل خدا نے کہا ہے کہ تم ہمارے خلاف بھی کچھ، ہمارے حکم کے خلاف کچھ کر دو، لیکن تمہارا ارادہ شامل نہ ہو، اتفاق سے غلطی سے کر بیٹھو تو ہماری یہ وہ نافرمانی نہیں، ہم سزا نہیں دیں گے۔ تو جو خدا عادل یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی سے کچھ کرو گے تو سزا نہیں دیں گے، تو کیا اس کے پہچاننے والے اور اس کو ماننے والے ابو الفضل العباس جیسے جو معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ عن الخطا ہیں، کیا وہ ہمارے اوپر بگڑ جائیں گے؟ ہم نے انہیں نہیں پہچانا، اس لیے ہماری سوچ ایسی بنی۔ یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے ایک بات کہہ دی، معاشرے میں بہت باتیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم سمجھے کچھ ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے، ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے، پھر سے پہچاننے کی ضرورت۔ ہم نے ان کو پہچانا مرثیوں سے۔ مرثیہ اور شاعر تصورات کے سہارے بات کو کہتا ہے اور اس دور میں، جس دور میں وہ ہے، اس دور کے ذریعے بات پہنچاتا ہے۔ میر انیس مثلاً دور میں ہے سلطنت کے نوابی دور میں، اودھ کی نوابی دور، تو وہ جو پیش کریں گے وہ اسی طرح پیش کریں گے کہ اس وقت کا آدمی اسے سمجھ سکے۔ لیکن اب میر انیس کا شعر ثبوت میں پیش کیا جائے جیسے آیت الہی پیش کی جاتی ہے، جیسے حدیث پیغمبر، یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ خیر درمیان میں بات آ گئی جو آج کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایصال ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے دو حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے دعائے مغفرت، اس کے گناہوں سے جو مصیبت آئی ہے پہلے اس سے بچانے کی فکر کرو، پھر تم ان کو نیکیاں کر کے ثواب پہنچاؤ۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے انتقال کے بعد ہماری ساری فکر ہوتی ہے کہ ہم کون سا اچھا کام کر دیں کہ ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے، لیکن اچھے کام کو مرحوم کے لیے کرنے سے پہلے دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر جیسے ہمارا کوئی مسافر کسی دوسری جگہ گیا، ہمارا بیٹا، ہمارے باپ، ہمارے خاندان کا کوئی ہمارا دوست نئی جگہ پہنچا ہے، تو نئی جگہ پہنچنے میں پہلے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ وہاں کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، پہلے ہم اسے پورا کرتے ہیں، پھر یہاں سے حلوہ اور پوری بھیجتے ہیں۔ تو نئی جگہ جانے والے کے لیے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیا اس کو کوئی پریشانی ہو تو اسے دور کرے، جہاں رہ رہا وہاں ٹھنڈک تو نہیں بہت کھا رہا ہے۔ بچہ ہمارا پڑھنے گیا ہے راجستھان میں مثلا، وہ کون سی جگہ جہاں کوچنگ ہوتا ہے زبردست، پوری دنیا کا ہندوستان میں کوٹا گیا ہے، ٹھنڈک پڑ رہی ہے، آپ سامان اتنا نہیں لے گیا تھا، پہلے اتنی ٹھنڈک نہیں پڑتی، ٹھنڈک تو نہیں پڑ رہی، یا خالی آپ یہاں سے حلوہ گاجر کے بھیجیں جاڑے آ گئے ہیں اور کمبل کا اہتمام نہ کریں گے۔ پہلے آپ اس کے لیے کمبل منگوائیں گے، بستر خرید کے لاؤ بیٹا، یہ پیسے حلوہ بعد میں بھیجیں گے۔ تو میرے عزیزوں جو قبر میں چلا گیا، ایک نئی دنیا میں قدم رکھا ہے اس نے، پہلے ان کے تکلیفیں دور کرنے کی فکر کیجئے، پھر ان کو آرام پہنچانے کے راستے پہ آئیے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہم سے کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ہم آرام پہنچانے کے کام کر رہے ہیں بغیر اس فکر کے کہ ان کی تکلیفوں سے انہیں نجات دلوائی جائے۔ صرف دعائے مغفرت سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جیسے زندہ کے لیے میں روز کہوں یا اللہ میں نے اتنے روزے چھوڑے ہیں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نہ، پہلے قضا کرو پھر معافی مانگو۔ میرے مالک خمس نہیں نکالا، بقل آ گئی ہے، اب نکالیں گے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کرے گا، مگر پہلے جو نہیں کیا وہ کرو، تب آؤ معاف کرنے، معافی مانگنے۔ تو پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی کسی چیز پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں تو استغفار کر رہے ہیں، تو اس کی شرطیں روز آپ اہل علم سے سنا کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کسی نے استغفر اللہ کا لفظ کہا، اب صلوات بھیجیے تو پھر امام نے اسے سمجھایا کہ خالی استغفار کر رہا ہے، 6 کام کر، شاید مجھے برے باتیں اب نہ ہو، اس وقت میری اس وقت پرابلم ہوئی ہے چھوٹی سے، جو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے دور ہوگی۔ کورونا کی پوسٹ کورونا کے اثرات میں میرے حافظے کو متاثر کیا ہے، دماغ میں تھوڑا سی جگہ پانی جمع، کئی چیزیں متاثر ہیں، میں چل جو رہا ہوں وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے نجات دے گا پروردگار، باقی معصوم عالم انشاءاللہ۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا محتاج ہوں
اللہ جب تک زندہ رکھے ہاتھ پیروں سے چلتا رہوں، موت آئے تو راہ خدا میں کچھ کرتے ہوئے موت آئے۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ سے بھی، کام کی بات جو مجھے لگتی ہے آپ کے لیے بھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا علامہ جوادی عاشور کے دن منبر سے اترے، ماتم کیا، خود کیا اور کرایا، سب کو فاقہ شکنی کرائی۔ وہ ابو ظبی میں تھے، وہاں زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ ہیں، خاص کر کے وہ پٹھان علاقے کے۔ ان علاقوں میں 2-3 بجے بس زوال کے تھوڑی دیر بعد فاقہ شکنی ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ جو اودھ کلچر سے کم جڑے ہیں، یہاں بھی آپ بمبئی جائیے تو خیر وہاں فاقہ ہوتا ہی نہیں، خالی شکنی ہوتی ہے، دن بھر کھاتے ہیں اس نام پہ کہ ہمیں ماتم کرنا ہے مثلاً۔ ہر آدمی اپنی دلی تعبیر کر لیتا ہے۔ خیر، تو ہمارے یہاں عام طور پر ڈھلتے سورج کے وقت فاقہ شکنی ہوتی ہے، یعنی بالکل زوال کے اختتامی منزل پہ۔ یہ نہیں کہ سورج ذرا سے جھکا اور ہم کھانے پینے پہ تل پڑے، یہاں بھی حالات دھیرے دھیرے بگڑ رہے ہیں۔ اور فاقہ شکنی اگر میرے گھر میں میت ہو جائے تو میں بیٹھ کے بریانی اور پلاؤ اور پراٹھے نہیں کھاؤں گا، میرے حلق سے تو چائے کی پیالی بھی نہیں اترے گی۔ کوئی زبردستی کرے گا تو تھوڑا بہت 1-2-4 لقمے دال روٹی کچھ کھا لوں گا۔ ہمارے بچپن تک ہمارے بزرگ واقعی اس لگتا تھا کہ ان کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی، گریبان چاک، چہرے پہ دھول، ماتم دن بھر کیا ہے، اس کی تھکن، اور اس کے بعد فاقہ کرے گا اس تصور سے کہ اگر ملا بھی ان کو تو رات میں کیا ملا، یزید کے یہاں سے بدترین کھانا ملا ہوگا، بھنے ہوئے چنے مثلا، خالی اس تصور سے کہ شاید خیموں میں جو آگ لگی اس میں جو گھر میں رہا ہو، کہاں تھا ان کے گھر، خیموں میں کچھ نہیں تھا، بنے چنے کھا لیے، ابلے چنے کھا لیے۔ اب ہر چیز کی روح نکل گئی۔ کار خیر کا جذبہ اچھی چیز ہے، لیکن کسی عمل کی روح نہیں نکلنا چاہیے۔ کیا فاقہ شکنی میں بھی بریانی پکنے لگے؟ کھچڑا ہمارے بزرگوں نے اگر کھایا بھی ہوگا تو دال ملا کے کئی ابال کے کھا لیا ہوگا۔ اب بنام میں حلیم یا کھچڑے کے نام پہ لذیذ ترین غذا جو سال بھر نہیں کھاتے وہ ایام اعضاء میں کھاتے ہیں، پراٹھا۔ اور اپنے اوپر ہمارے کلچر میں غم حسین میں شامل ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا بزرگ مزیدار کھانے نہیں کھاتے، اسے بھی رسم بنا لیا کہ تلا نہیں کھائیں گے، کڑھائی نہیں چڑھے گی، اس میں فریب بھی ہو رہا ہے، کڑھائی نہیں چڑھے گی، 2 تدبیریں اور کر لی گئی۔ اور ایام اعضاء میں جو سادہ زندگی ہو، سادہ کھانا ہو، اگر ہمارا دل متاثر ہے۔ ابھی میرے ماموزاد بھائی باقر عسکری، آپ غلام عسکری حال کے بانی حکیم مولانا غلام باقر علیہ رحمہ کے دوسرے بیٹے، جو آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے، غلام عسکری حال کی تعمیر میں اپنے باپ کے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے تھے، بچے تھے اس وقت، گاؤں گاؤں جانا، ڈبے لے کے دامن پھیلا کے مانگ کے لانا۔ ان کا انتقال ہوا، بڑی بہنیں، چھوٹی بہنیں، بڑا بھائی، بڑی بہنیں جو ہیں ماں کی طرح ہو جاتی ہیں اور بڑا بھائی باپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم خوشامد کرتے رہے، کھا لو، لیکن نہیں اتر رہا حلق سے۔ تو اگر ہمارا کوئی بستر پہ لیٹا ہے، کینسر اب گیا تب گیا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اگر محرم مناتے ہیں ہم، تو محرم کا چاند نکلنے کے بعد ہمارے ائمات کے لیے تو روایت یہی ہے کہ پھر انہیں کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا، آنکھیں گریاں رہتی تھیں۔ روح نہ جائے، ہماری روح جا رہی ہے۔ کار خیر کا جذبہ ضرور کام کر رہا ہے، کہ کار خیر کا جذبہ بھی ہماری روح نہ چھینے۔ آپ ضرور حسین کے آپ پہ نظر و نیاز کریں، لیکن روح باقی رہے، سادگی باقی رہے۔ پتہ تو چلے، میں بڑھا کے چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، محرم سے پہلے پارلرز بھی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ان کے بیوٹی پارلرٹیشین نے، بیوٹی پارلر نے بتایا کہ تمہارا یہ تیوہار آنے والا ہے، اب ہمارے گاہک بڑھ جائیں گے۔ یہ کون سی ادا کی تیاری ہے؟ ٹیلرز کے یہاں کام بڑھ جاتا ہے، ہر سال نئے ماڈل آتے ہیں لباس کے۔ میں کہہ چکا ہوں، کہتا رہوں گا، اس لیے کہ کہنے ہی کا اثر ہوتا ہے، بتایا ہی نہ جائے گا تو پتہ کیسے چلے گا۔ بانی تدنی کا جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے
کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، ہماری قوم بے خبر ہے. جتنا ہم نے بتایا ہے کرتے، جو ہم نے نہیں بتایا نہیں کرتی. بتائیں گے تو کرے گی، اور ہو رہا الحمدللہ. تو خیر بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روح نہ نکلنا چاہیے. آج ہم ایصال ثواب کے کھانوں میں اتنی رنگینیاں لے آئے کہ جو ولیمے جیسی ہو گئیں. پہلے وہ بستر پہ لیٹ کے پڑا رہا، اس کے علاج میں کینسر میں بیج بات ڈالا سب. اب اس کے بعد جو بچا ہے اسے رہن رکھ رہا ہے تاکہ 40ویں میں کھانے اچھے کھلا سکے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ کا 40واں بھی ٹھیک سے نہیں کیا. باپ کا 40واں آپ بھرے پیٹ کو کھلانا ہے؟ یہ باپ کا 40واں کرنا کہ میرے باپ کا خمس واجب ہے تو پہلے وہ خمس ادا کر دوں. میرے باپ کی نمازیں قضا ہیں تو پہلے ان کی نمازیں پڑھ ڈالوں. میں آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہماری توجہ ایک رخ پہ ہے، اور وہ رخ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا. اور ایک رخ سے ہم بے توجہ ہو گئے ہیں، پہلے ان کے لیے مغفرت کا اہتمام کرنا. استغفار درمیان میں آئی تھی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا استغفار مغفرت کا انتظام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ کہتے ہیں. مولا نے کہا تھا رک جاؤ، 6 چیزیں بتائی تھیں. کہ پہلے تو یہ طے کرو کہ اب تک جو یہ گناہ کیے ہیں کل آج اس کے بعد نہیں کرو گے. میں جملہ کہوں کچھ لوگ برا لگ جاتا ہے مگر کہنا پڑے گا مجھے. اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو میں نے حرام کیا ہے، میں ان کے حرام کیا ہے. اور اب میں توبہ سجدے میں کر رہا ہوں چٹا چٹ، اور پکا ارادہ ہے کہ کل صبح پھر وہی شیونگ چلے گی. تو یہ استغفار نہیں، توبہ نہیں ہے. گناہ کرنے کے ارادے کے ساتھ توبہ کرنا روایات کے مطابق اللہ کا مذاق اڑانا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ لوگ داڑھی اتنے پیچھے پہ کیوں پڑے؟ 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ گناہ جو چھپ کے آپ کے گھر میں ہو ہمیں پتہ چلانے کی بھی اجازت نہیں، حرام ہے. آپ چھپا کے کریں اور مجھے پتہ چل جائے تو مجھے بتانے کی اجازت نہیں، حرام ہے. لیکن اگر گناہ سر عام ہوگا تو اب یہ بیمار اکیلا بیمار نہیں ہے، اس کی بیماری پھیلے گی. کورونا بڑھا رہا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا تیسرا چوتھا یہی کرے گا. ضروری ہے. ہمیں اوپر اعتراض ہوا کہ آپ بھرے مجمع میں کیوں ٹوک دیتے ہیں. ہمارے دوستوں نے کیا کانفرنس میں، جو بچہ کچھ نعرے وارے لگا رہا تھا میں نے اسے روکا، بیٹا یہ نہ کہو، اب گزرنے ہی نہیں کہا. اس پہ میرے چاہنے والوں نے ٹوکا، اکیلے میں ٹوک دیا کیجیے. میں ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں اکیلے یہ غلطی اکیلے میں ٹوکی جائے گی، بھرے عام مجمع کی غلطی مجمع ہی میں ٹوکی جائے گی تاکہ جو بہکا ہو وہ سمجھ جائے یہ سب کو بگاڑ رہے ہیں. اس لیے اس کا کہا جانا ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. البتہ ٹوکنا روکنا نہ ذاتی بدلہ نکالنا ہو اور نہ ذاتی انار نکالنا ہو. ٹوکنا روکنا صرف اس کو بچانا ہو اور اپنے معاشرے کو بچانا ہو. میں یاد دلا دوں آپ کو، کسی کو ٹوکنا اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مجلس سے پڑھتا رہتا ہوں اور یہ بار بار نعروں کی شکل بھی چھپتی رہتی ہیں، ابھی پھر چھپوایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو اور چاہے مظلوم. کیا کہنا؟ اپنے بھائی کی مدد کرو. بھائی کا مطلب سگا بھائی نہیں ہے. ائمہ کی زبان میں معصومی زبان جب اخ آتا ہے تو اس سے برادر مومن مراد ہوتا ہے. اپنے بھائی کی مدد کرو یعنی برادر مومن تمہارا بھائی ہے، اس کی مدد کرو چاہے ظالم چاہے مظلوم. چلیے میں فی الحال سگے بھائی مانے لیتا ہوں، اب ہم ان کی مدد کریں، چاہے ظالم ہو مظلوم ہو مدد کریں. صاف ظاہر ہے کہ ظلم سے بچائیں. کسی نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ہم جا کے لڑوائیں اس کو. کوئی ان کی بیٹی بھی ظلم کر رہا ہے، بیاہی ہوئی، ہم اس کو بچائیں، اس کی حمایت کریں. لیکن ظالم کی حمایت کریں کیا مطلب؟ لوگوں نے پوچھا کہ حضور مظلوم کی حمایت تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کو ظلم سے بچائیں، مگر ظالم کی حمایت، اگر وہ گالیاں دے رہے تو ہم بھی حمایت کریں، یعنی ہم بھی کھڑے ہو جائیں گالی دینے کے لیے. جو ہوتا ہمارے معاشرے میں، بھائی لڑ رہے ہیں تو آگے لڑنے لگے، یہ دیکھے بغیر کہ معاملہ کیا ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے. وہ بھائی ہیں تو ان کی طرف سے لڑ رہے ہیں. اور میں بارہ بنکی کہوں گا ہم دن بھر آپس میں اسی طرح کے جھگڑے کیا کرتے ہیں.
آنکھیں بند کر کے بھائی یوں ہماری پارٹی کا یوں جو کریے ان کے ساتھ جائیبا، ساتھ جائیے مگر ظلم کی حمایت کے لیے جائیے، مدد کیجئے۔ حضور نے فرمایا ظالم کی مدد اس کے ظلم میں شریک ہونا نہیں ہے، ظالم کی مدد اسے ظلم سے روک دینا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اچھا، ظالم کا مطلب یہ نہیں ہم ظالم کے آتے ہی یزید اور ولید اور حجاج اور صدام سمجھ میں آتے ہیں، ظالم وہی نہیں ہوتا۔ سنیے ظالم کون کون ہے، وہ تو جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی ظالم، لیکن جو ہم نہیں سمجھتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جناب ابو ذر علیہ الرحمہ جن کے لیے ان کا ارشاد ہے کہ زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ کیا نہیں ابو ذر سے زیادہ کسی سچے پر۔ اب یہ ارشادات جو ہوتے ہیں اپنی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ائمہ والی بات ہو گئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا رحمانی آوت امام صادقوں سے آگے ہوئیے، ہم آپ کے سائد وارن کے آن جرگائیں سے گئے تھے، یہی والی بولتے تھے، ماؤیان بہت ڈانٹتے تھے مگر اردو بول ہی نہیں پاتے تھے، آپس میں ہم انور بھائی ساتھ تھے، چپکے سے باتیں کرتے، سن لی پھر شروع ہو گئی، دھیرے دھیرے عادت بدلی۔ اب اتنا بول گیا کہ گاؤں جاتے ہیں تو اپنی گاؤں کی زبان بولنے میں تھوڑی سے لکنت ہوتی ہے، ہم بول رہے تھے کچھ گاؤں کی تو انور بھائی کہنے لگے تم اردو ہی بول لو، اتنا بول پاؤ گے گاؤں، لیکن ہے نہیں ایسا۔ خیر، تو ظالم کی مدد نہیں کرنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ ظالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لاٹھیاں مارے، جس نے قتل کر دیا، جس نے جائیداد چھین لی، جس نے وقت بیٹ ڈالا۔ ہم تو وقت بیٹ ڈالنے کو بھی ظالم نہیں سمجھتے، ہم تو ظالم سمجھتے ہیں خالی اس کو جو مار پیٹ کرے، گولی چلائے، چاقو مارے، لیکن نہیں، ظالم کون ہے؟ جناب ابو ذر علیہ الرحمہ حاکم وقت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیسرا دور حکومت آیا ہے، اور یہ اب پیغمبر نے جو کہا تھا ان سے زیادہ سچے نے کو زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ ڈالا نہیں، اب سامنے آ رہا ہے کہ کیوں کہا تھا۔ یہ کھل کے ولایت مولا کائنات کو بیان کر رہے ہیں، اور کھل کے رشتہ داروں کو مال خدا اور زکوٰۃ کا مالک بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پورے افریقہ کے خزانے آئے مثلا لوٹ لاٹ کے تو خالی داماد کو دے دیے گئے۔ یہ بھائی بھتیجا واد جو ہے بہت پرانا ہے، پیغمبر کے اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد ہی شروع ہو گیا بھائی بھتیجا واد۔ خیر، تو جناب ابو ذر کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا گیا، شام میں رہے تو اپنے کام سے نہیں رکے۔ آج جو اسلام کی عزت ہے، شام، لبنان کے حصے، زیادہ سراحت نہیں کروں گا، آپ خود سمجھیں، جنہوں نے اسرائیل کو اس کی اوقات بتا رکھی ہے، اس علاقے کے شیعہ جبل عامل وغیرہ، یہ ابو ذر کا تشیع ہے وہاں لایا ہوا، ابو ذر نے وہاں علی والا بنایا تھا۔ اگر ابو ذر کا بنایا ہوا مولائی جو ہے دیکھنا ہے تو دیکھ لیے، وہ ہوتا ہے مولائی جو صف عزا میں بھی آگے دکھائی دیتا ہے، صف نماز میں بھی آگے دکھائی دیتا ہے، دعا میں بھی آگے دکھائی دیتا ہے، میدان جہاد میں بھی آگے دکھائی دیتا ہے، جو حالے نعرے نہیں لگاتا ہے، اپنے عمل سے ان نعروں کو کر کے دکھاتا ہے، جو خالی چلو پرسہ دینے بی بی زینب کو، کب حسین کے 40 پہ چلو زینب کو پرسہ دے دیں، بہت چلا ایک زمانے میں، ہم بہت سادے ہیں، ہم بھی دوڑ پڑے، ہاں بی بی کو زینب کو پرسہ دینے چلے، ہم نے نہ سوچا کہ بی بی زینب شام میں نہیں ہے، وہ تو اپنے بھیا کی قبر پہ ہیں۔ 40 کا دن زینب نے زیارت حسین کی ہے، کسی امام کی زیارت کی اتنی تاکید نہیں جاتی سید ابو الفضل ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی، اور اس میں بھی کسی کی بھی 40 کا کہیں ذکر نہیں ہے سوائے حسین کی۔ اللہ نے دو اجتماعوں کا اہتمام کیا عالمی، ایک حج کا اجتماع جس میں سارا عالم اسلام جمع ہو کے اپنا وقار ظاہر کرے، اور ایک یوم 40 علی والوں کا اجتماع جس سے ان کا وقار ظاہر ہو۔ بڑی باریک چالیں چلتا ہے دشمن
کہا چلو بی بی زینب کو بھیا کا پرسہ دینے لے کے چلا گیا شام، تاکہ 40 کے دن جو اجتماع حسین کی قبر پہ دکھائی دینا چاہیے وہ کمزور پڑ جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، کوئی ضرورت نہیں، رہنے دیجیے بھیا ایسے ہی۔ ہم ممبر بیٹھے بیٹھے تھوڑی کام پڑے گا مجھے، جمعے والا ہوتا تو ضرورت بھی پڑتی، ابھی نوبت نہیں آئی ہے کہ میں ممبر پہ ڈنڈا لے کے بیٹھوں۔ فارسی میں ایک لفظ بولتے ہیں چماق زبان، زبان کا ڈنڈا۔ لاٹھی ڈنڈے زیادہ تکلیف سے زبان کا ڈنڈا ہوتا ہے، جو ہم میں سے ہم تو لٹباز علاقوں کے ہیں نا، خوب لڑے ہیں گوہریاں کر کر کے، ختم ہو گیا الحمدللہ، لیکن گوہریاں لاٹھیوں والا ختم ہو گیا، چماق زبان والا چل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ مجھے یاد آتی باتیں کام کی ہوتی کہہ دیتا ہوں۔ جرگائے میں ہمارے بچپن میں مسجد کو آباد کرنا، فرش اعضاء کو آباد کرنا شفیع بابا مرحوم کا کارنامہ، نماز بھی قائم کر دی، مجلس بھی قائم کر دی۔ اب ان کے خاندان کا کوئی مثلاً مسجد میں نہیں آ رہا، افطاری بھیجی، واپس کر دی کہ ہم افطاری کے لیے یہاں نہیں بیٹھے، نماز میں آؤ، روزہ رکھو۔ اور ان کے عمل کا نتیجہ بھی بہت اچھا آیا، پورا گاؤں الحمدللہ دین کی طرف آ گیا۔ تو اسی میں انہوں نے اپنے ایک سگے عزیز کے لیے کہا تھا، نام نہیں لوں گا، کہ ان کا ہم نہ کہیبا تو کو کہیے۔ جب ان کے بڑے ابا ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، دادا ہیں، جو بھی ہیں، ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ تو میرے عزیزوں، جو آپ کو اپنا سمجھتا ہے وہ آپ سے نہ کہے گا تو کون آپ سے کہے گا؟ برا نہ مانیے اس کو، وہ وہی کر رہا ہے جو پیغمبر نے کہا۔ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، ہر اس انسان کے لیے کر رہا ہوں جو آپ سے اچھی بات کرتا ہے، چاہے زیر ممبر کرے چاہے زیر ممبر ہو کے کرے، اس کو مانیے، اس کو توجہ دیجیے، حتیٰ کہ آپ کے توہین ہی کے لیے کر رہا ہو، لیکن اگر وہ توہین کے لیے بھی کوئی اچھا آپ کو غلطی ٹوک رہا ہے تو آپ شکریہ ادا کر کے اس غلطی کو ٹھیک کر لیجیے۔ تو جناب ابو ذر شام میں رکھے گئے، وہاں بھی انہوں نے علی والے پیدا کر دیے۔ امیر شام نے لکھا کہ بھیا اپنے آقا کو مدینے کہ اگر تمہیں بچانا ہے تو ان کو یہاں شام کو تو یہاں سے ہٹاؤ، ان کو ابو ذر کو، ورنہ یہ یہاں ختم ہو جائے گا تمہارا اقتدار۔ تو پھر واپس بلائے گئے، پھر ربضہ بھیجے گئے اور وہیں وہ شہید ہوئے۔ پورا بچوں نے منظر پیش کیا تھا، روتا ہے آدمی جس کو دیکھ کے، تھوڑا سے حکایتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو روتا ہے آدمی اس کو دیکھ کے، بہت مظلوم موت ہوئی۔ خیر، تو جب شام میں جناب ابو ذر تھے تو ایک جوان نے ان کو لکھا کہ جناب ابو ذر کو کہ آپ کوئی نصیحت کر دے مجھے۔ تو جناب ابو ذر نے لکھ کے بھیجا کہ جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔ جوان نے پڑھا، اس نے سوچا کہ یہ کیوں کرے گا آدمی، جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں اس پر ظلم نہ کرو۔ میں بچے کو بہت چاہتا ہوں تو میں اس پہ ظلم کروں گا، ماں باپ کو چاہتا ہوں ان پہ ظلم کروں گا؟ اس نے کہ سمجھ میں نہیں آیا، بیٹھا رہا۔ جب جناب ابو ذر واپس آئے، جس کے بعد ربضہ بھیج کے شہید کر دیے گئے، تو اس نے کہا آپ سے میں نے کہا نصیحت کیجیے، آپ نے لکھ کے بھیج دیا کہ جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ کون سی نصیحت کی آپ نے؟ کون کرتا ہے ایسا؟ کہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا بچے، ماں باپ، اس نے سنیے، اب یہیں پہ توجہ دیجیے گا، اللہ کرے بات آپ تک پہنچے۔ جناب ابو ذر نے کہا کہ ہر انسان سب سے زیادہ خود اپنے آپ کو چاہتا ہے۔ میں ہر بچے سے محبت نہیں کرتا، میرا بچہ، میرا پوتا، میرا نواسا، میرا داماد، میری بیوی، دنیا بھر کی بیویوں سے نہیں کہہ سکتا میں، میری بیوی۔ تو اصل میں تو میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ اب مجھے اپنی ذات سے محبت ہے، لہذا مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، اپنے اولاد سے محبت ہے، اپنے بھائی سے محبت۔ تو سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اسے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب ظلم نہ کرے، کیا مطلب؟ کہ جب اپنے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر گناہ نہ کرو، گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اب چاہے سمجھ میں آیا ہو چاہے نہ آیا ہو، ایک صلوات تو بھیج دیجیے۔ نہیں، اب جتنی آواز آ رہی اس سے زیادہ بلند آواز صلوات کی آ سکتی۔
زبان میں بات نکلتی رہی، کام کی باتیں آتی رہی، میں آپ سے کہتا رہا۔ میرے عزیزوں، میں پھر وہیں واپس آتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم ایصال ثواب میں بہت کچھ لگاتے ہیں۔ ایک تو روح نکل گئی ہمارے ہر عمل کی، صرف ظاہری ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے۔ تمام چیزوں کے یہی حال ہے۔ محرم کی آزادی کی تیاری میں ہمارے بزرگ وہیں پرانے کپڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کالے رنگ دیا تھے گھر میں لگائے ٹہل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آزاداری ہو رہی ہے۔ اس کے میں کیا کروں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی کیا کرے اس میں۔ ہر سال نئے ماڈل آنا، چاہے بنام حسین آئے، عزاداری کو تو نہیں بڑھا رہے ہیں وہ۔ حسین کے نام بڑھانے کے بہت ذریعے ہیں، میں بنیائن پہ لکھ کے ٹہلوں یہی ایک ذریعہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن جو میری عقل میں آتا ہے، جو میرے دماغ میں آتا ہے، وہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ نہ میں آپ پر حجت ہوں، نہ میرا قول آپ پہ حجت ہے، نہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن جتنی عمر گزاری ہے ان بزرگوں کے بیچ گزاری ہے جو دین کو کی سمجھ رکھتے تھے، انہی کے بیچ میں پلا بڑا ہوں، لہٰذا جو سمجھ میں آتا ہے آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ مجھے عجب سا لگتا ہے کہ جب نئے نئے ماڈل کے کپڑے ہر سال، اور یا حسین اور لبیک یا حسین اور یہ سب لکھ کے چلتے ہیں، اور پھر وہ کیفیت کسی فوجی کی ہو سکتی ہے، کسی مارچ کی ہو سکتی ہے، کیفیت عزاداری کی نہیں ہوتی، اس میں سادگی رہنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ میں پڑھ چکا ہوں، بعض لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ ذوالجناح کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ حسین کی شہادت کا وہ آخری وقت ہمیں یاد آ جائے۔ وہ کون سا وقت تھا جب شہادت حسینی کے بعد خون حسین نے اپنے سر کو رنگین کر کے وہ دوڑا، سپاہ نے اسے مارنا روکنا چاہا تو ملعون نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ رسول اللہ کا ہے۔ وہ سیدھا آیا خیام حسینی، جس کے بعد اس کی آواز سن کے بیویاں نکلی اور قدموں سے لپٹ کے روئیں، میرا بابا کہاں، میرا بھیا کہاں۔ وہ ذوالجناح کیسا تھا؟ اس کے بدن پہ خود جگہ جگہ زخم تھے، اور اس کے بعد حسین کا خون تھا جگہ جگہ، اور پیشانی پہ بھی حسین کا خون تھا، تیر چبھے تھے اس کے۔ تو اگر ہم ان کو یاد، تو یہ کیفیت باقی رہنا چاہیے۔ ہم اسے سونے کے زیوروں سے لاد دیں ہمارے عقیدت کے، چاندی کے زیوروں سے لاد دیں ہمارے عقیدت کے، تو ہم نے اس کی کیفیت ہٹا دی۔ اب وہ دیکھ کے مجھے کربلا یاد نہیں آتی، مجھے نہیں یاد آتی، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ آپ کو کیا یاد آ جاتی کربلا جب آپ اس سونے چاندی کے زیوروں سے لدا ہوا دیکھتے ہیں؟ مجھے تو اسی وقت کربلا یاد آتی تھی جب ایک چادر خون میں ڈوبی اور اس پہ تیر چندے دکھائی دیتے، تب مجھے یاد آتا تھا یہ کربلا میں حسین کا گھوڑا ہے جو خیمے میں آپ کے موت کی خبر، شہادت کی خبر سکینہ تک کے لیے۔ تابوت ہم اٹھاتے ہیں اسی لیے نہ کہ دیکھیں تو ہمیں کربلا یاد آئے، ہمیں حسن کا تابوت یاد آئے جس میں تیر بارانی ہوئی تھی، مگر اب تابوت کو اتنا پھولوں سے لاد دیں، چادروں سے لاد دیں۔ بہت میں جانتا ہوں، یہ سب باتیں کہتا رہتا ہوں، اور جواب بھی مجھے سننے کو ملا ہے، اور جواب یہ تھا کہ تم کسان کی اولاد ہو، تم کیا جانو، زید پور میں دیکھو جا کے اور رودولی میں دیکھو جا کے کتنا زیور ہے۔ تو رودولی اور زید پور کے بزرگ میرے سراخوں پر، انہوں نے عقیدت میں جوش کیا ہے سراخوں پر، لیکن ان کا عمل میرے لیے سیرت نہیں ہے۔ میں تو معصومین کو دیکھوں گا کہ ان کے ہاں کیا ہے، ان کے ہاں تو یہی ہے کہ ادھر کے چاند نکلا، ادھر گھر کے اندر گر گیا۔ ان کے ہاں تو یہی ہے کہ جب موقع ملا تو ظالموں کے بیچ میں بھی کوئی مل گیا پڑھنے والا تو بلا لیا پردے ڈال کے، اور تم بھی اٹھا لیا پردے کو ادھر، اور مرثیہ سب کے روئے بھی اور رلائے۔ تو میں تو وہی چاہتا ہوں کہ یام نام حسین میں جو کچھ نکلے عزاداری میں، جلوس میں، ایسا ہو کہ اسے دیکھ کے یاد آ جائے، علم ایسا ہو کہ دیکھ کے عباس کے کٹے بازو یاد آئے، اتنا پھولوں سے لاد کے نہ لائیں کہ لگی نہ کہ عباس کا علم ہے۔ ایک پھریرا ہو سادہ سے، اور ایک سوکھا مشکلہ ٹکا ہو تب یاد آ جائے۔ شکر گزار ہو، آپ توجہ سنتے ہیں، آپ کے ذریعے بات دور تک جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب کی مجلس میں نے جو آیات پڑھی تھی، کچھ اور کرنا چاہتا تھا اور قرضیہ کرنا چاہتا تھا
کہ جب تک ہم بھرپور طریقے سے اسلام کو سمجھ کے اپنائیں گے نہیں، نہ دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے نہ آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے۔ لیکن اب وہ بات پھر کبھی انشاءاللہ، اس وقت جو بات شروع کی وہی عرض کر لوں کہ اب یہاں ایصال ثواب میں جمع ہوئے تو اس سے پہلے مالی اور بدنی اور مالی واجبات میں اتنا واجب ہے کہ ہم اپنے باپ کے چھوڑے گھر میں بیٹھیں اور مجلس کریں اور 40واں کریں اور سوم کریں اور ان کے چھوڑے غلے سے روٹی پکوائیں، یہ تب جائز ہوگا جب ہم وارث یہ طے کر لیں کہ میرے باپ کے اوپر جو قرضہ تھا وہ میں چکاؤں گا، میرے باپ پہ جو خمس نکلا واجب تھا میں وہ چکاؤں گا۔ توضیح میں جا کے پڑھ لیجئے، پہلی ذمہ داری ہے ان کے قرضے کو چکانا، جو معصوم کے قرضہ نہیں، خمس نہیں، اس سے پہلے عام قرضہ چکائیے۔ پھر دیکھیے اگر خدا نہ کرے ہمارے خمس تو ہم لوگوں کے سامنے اس معاشرے میں آیا ہے، ہمارے بزرگوں کے دور میں انہیں بتا ہی نہیں گیا تھا خمس، تو کیا کرتے بیچارے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کہ واجب تھا ان پہ، یا اتنی حیثیت تھی کہ 5 مرتبہ زیارت کرنے گئے مگر ایک بار حج نہیں کیا، تو حج تو کر سکتے تھے، اس کا مطلب نہیں کیا ہے تو پہلے واجبات ادا کیجئے تاکہ ان کو وہ ان تکلیفوں سے نجات ملے جو ترک واجب کی وجہ سے قبر میں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ میں صاف صاف کہہ دوں، پہلے قبر کے سانپ بچھو ہٹائیے، پہلے قبر کی آگ ہٹائیے، پہلے قبر کا اندھیرا ہٹائیے، ان کی رہنے کی جگہ کو پرسکون بنائیے، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کے کام جتنے کر سکتے ہیں کیجئے، جس میں سب سے بڑا کام ہے صدقہ دینا، اور وہ بھی ہمارے یہاں کم ہے، 10-5 روپے نکال کے سمجھتے ہو گیا، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان کی بخشش کے لیے وہاں پہنچانا جہاں ضرورت ہے، اور ان میں ڈھونڈنا کہ جو اپنے گھروں میں فاقے کر لیتے ہیں، دست سوال نہیں پھیلاتے، ان تک پہنچائیے۔ شب دفن کے لیے حکم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں باتیں پڑھ چکا ہوں لیکن دہراتا ہوں معاشرے کے آپ کی جانکاری کے لیے، ہمارے درمیان ایک چیز رائج ہو گئی ہے، صلوات فوراً اعلان ہوتا ہے، ہم خود کرواتے تھے اعلان کہ اعلان کر دیے نماز وحشت پڑھ لیں، ہم بھی نہیں جانتے تھے نماز وحشت کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھے، لیکن ابھی 2 سال پہلے مجھے وہ استفتاءات دکھائی دیے جو مراجع سے کیے گئے، اور وہ اس لیے کہ اس وقت دنیا ایک گاؤں بن کے رہ گئی۔ آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہیں، اس سے پہلے ہمارے خوجہ برادری میں ہر مسجد میں وہاں ایک لائٹ لگی ہوتی تھی، انتقال کہیں ہوا، پوری افریقہ میں انتقال ہوا، لاکھوں کی آبادی ان کی بھی ہے، تو 2-4 موتیں تو روز ہوں گی، اب روز مسجد میں لگا آج ان کے لیے نماز وحشت پڑھ دی ہے، تو کچھ لوگ لگا کہ یہ تو ہماری زندگی تعطل کا شکار ہو رہی ہے، تو پھر استفتاء کیا، تو آغا سستانی اللہ ان کی حفاظت کرے، اور دوسرے مراجع نے بھی اس کے مخالفت میں تو کوئی بات نہیں کہی ہے، میں سب تک نہیں پہنچا ہوں کہ ان سے استفتاء کیا گیا کہ کسی کا انتقال ہوا مومن کا اور ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بس ہم جانتے ہیں، یا جانتے بھی نہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم جو مر گئے آج سب کے لیے پڑھ دیں، کوئی حرج تو نہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم یہ نماز وحشت ان کے لیے پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہو۔ رجاء مطلوبیت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جس عمل کا حکم خدا ہونا فقی کی نگاہوں میں ثابت ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور جس عمل کو وہ نہیں طے کر پاتے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہے روایت، کچھ اس کا روایت کا کوئی مطلب جس سے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو پسند ہو، بالکل یہ نہیں کہ ہم سیدھے گڑھ لیں خود ہی کہ ہم چیٹیوں میں آٹا بانٹیں گے رجاء مطلوبیت کی نیت سے نہیں، جس کی کہیں نہ کہیں کوئی کلو، کوئی جڑ، کوئی چھوٹی چیز دین میں کہیں ڈھونڈے ملے، تو وہ ایک روایت انہیں ملی، اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تم پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی کسی کے لیے بھی۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ایک روایت ہے، اور روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے کوئی دفن کرتے ہو تو دفن جسے کرتے ہو اس کی پہلی رات دفن کی سب سے سخت رات ہوتی ہے،
ہم جو بطن مادر سے گزرے ہیں ان مرحلوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم گزرتے ہیں۔ اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ ایک دم سے ایک دنیا چھوٹتی ہے اور دوسری دنیا اس کے سامنے آتی ہے، تو ایک نئی دنیا میں آتا ہے جسے کچھ بھی نہیں جانتا ہے تو روتا ہے۔ البتہ یہ رونا ہی اس کی حیات بن جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ نہ روئے تو بچ نہیں پاتا، روتا ہی ہے تبھی سانس لیتا ہے، تبھی جیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری یہ برزخ، یہ زندگی ختم ہوئی، قبر میں پھر زندگی ہے، اور وہ ہے برزخ کی زندگی، اور جس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے قبر کی زندگی جب مر گئے قیامت تک، جناب آدم کے دور سے قیامت تک برزخ، آج مر جاؤں قیامت تک برزخ۔ اب مجھے پھر یاد آ گیا، ایک بات آپ سے کہتے کہتے رہ گیا تھا، علامہ جوادی کا انتقال ہوا عاشور کے دن، فاقہ شکنی کرا کے آگے لیٹ گئے، لوگوں کا آپ کر لیجئے، تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی 3 بجے تو نہیں، سورج ڈوبتے کے قریب کریں گے کہ کر لیں گے، لیٹ گئے کمبل اوڑھ کے، اور پھر ان کے عزیز وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جھرجھری سے لی اور ختم ہو گئے۔ بانی تنظیم رات کے 10 بجے پہاڑی علاقے میں مجلس کا وقت ہو گیا، ان کے ساتھ رئیس الواعظین اور جعفری بھائی مرحوم محمد ظاہر صاحب، اللہ ان کی زندگی بچائے، وہ بہت بیمار ہیں، یہ سب تھے، پیام عالمی صاحب۔ جب وہ لوگ کر چکے تو کوئی بلانے آیا ان کو، چلیے آپ، وہ زندہ، وہ جوان تھا اس وقت کمسن، آج وہ ادھیڑ عمر کے ہیں، 50 سال سے اوپر ہیں، منیر شاہ صاحب مینڈر میں، آج ان کا ایک کالج ہے، ان کا میں بلانے آیا، جوان تھے 17-18 سال کے، اور تبانی تنظیم کو لے کے چلا تو وہ پتھر ایک اوپر تھا، پہاڑی تھا، یہ ذرا سے ایک پتھر کے بعد نیچے زینہ جیسا تھا، لیکن اتنا فاصلہ، تو جیسے ہی اس پہ قدم رکھنا چاہا انہوں نے، وہ ایک دم سے گرے، تو کہتے میں جوان تھا، میں نے روکا، لیکن وہ بھاری بھرکم تھے، تو میں لے کے بیٹھ گیا، چیخا دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آئے لوگ، تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مومن کے روح نکلنے کی مختلف کیفیتیں ہیں، ان میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی پھول کی خوشبو سونگھ رہا ہو۔ چلے گئے، میں بھی دعا کرتا پروردگار مجھے ممبر پہ موت آئے، مجھے محراب میں موت آئے، مگر میں نے بدل دیا۔ دروازہ بند کر دو بیٹا، بند رکھو اسے، صلوات بھیجے محمد۔ اگر دونوں طرف کے لاؤڈ اسپیکر باہر بول رہے ہیں تو بلا ضرورت ہے اس کی آواز کو، اگر یہیں ہو رہی مجلس تو باہر کا لاؤڈ اسپیکر بند رہے، اندر سننے والے سن رہے ہیں، آپ بھی یہاں بولیں، آپ کا لاؤڈ اسپیکر باہر جائے گا ڈسٹرب کرے گا۔ میزبان کر سکتے ہو تو یہ مناسب ہے، باہر سے بند کر دیں تاکہ دونوں مجلسیں سکون سے پڑھی بھی جا سکے، سنی بھی جا سکے۔ صلوات بھیجے محمد۔ میں بھی دعا کرتا ممبر پہ موت آئے، مسلح پہ موت آئے، لیکن میں نے نہیں بدل، عقل آئی تھوڑی سی بدل دیا۔ میں نے کہا مالک میں نہیں طے کرتا کہ مجھے کب موت آئے، وہ بستر پہ موت نہ آئے، لیکن مالک مجھے اس وقت موت آئے جب تو مجھ سے راضی ہو اور میرے مغفرت کا اس سے بہتر وقت نہ ہو، مجھے اس وقت موت دے دے۔ اور آپ کو، ہم کو سب کو یہی دعا کرنا چاہیے کہ اس وقت موت آئے جب تیرے مغفرت کے لائق ہو چکے ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علی۔ تو واجبات پہلے ان کے ادا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کافی نہیں، جیسے خود استغفر اللہ کہنا کافی نہیں۔ امام نے بتایا کہ پہلے جو کرتا ہے اسے چھوڑ، اور چھوڑنے کی نیت کرو، اور پھر اللہ سے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے آگے ہے کہ اگر تمہارے بدن میں گناہ کے خون اور پوست آیا ہے تو اسے پگھلاؤ، بدن سے حرام نکل کے جائے، نجس کھا رہے ہو تو اسے اتنا پگھلاؤ، یعنی ایسی زندگی بسر کرو کہ وہ جو گوشت بنا تھا اس نجس یا حرام سے، وقت میں مال سے، یا بہن کی جائیداد پہ قبضہ کر کے، یا چھوٹے بھائی کا مال مار کے، یا پارٹنر کو دھوکہ دے کے، اس کو پہلے بدن سے پگھلا کے ختم کرو، تمہارے اندر حرام نہ رہے، تب کہو استغفر اللہ۔ 6 شرطیں مجھے سب یاد نہیں رہ گئیں، 2-3 یہ یاد ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم میت کے لیے خالی استغفار کا اس سے ہونے والا نہیں ہے، پہلے ان کے واجبات کو ادا کیا جائے، اور واجبات میں پہلے نمبر پر دوسروں کا قرض ہے، اس کے بعد مالی واجبات ہے، خمس واجب ہے تو وہ ادا کریں، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے واجب تھی تو وہ ادا کریں، پھر آئیے حج نہیں کیا تھا وہ کرائیے، پھر آئیے اب بدنی واجبات پہ، نماز نہیں پڑھی تھی پڑھیے یا پڑھوائیے، روزہ نہیں رکھا تھا رکھیے رکھوائیے۔ جب واجبات سے نکل جائیے، اب آپ کے پاس بچا ہے
تو آپ 40ویں میں کھانے بھی کھلائیے، فاتحہ میں نیاز بھی کر کے کھانے کروائیے، لیکن پہلے واجب کر ڈالیے تب اس راستے پہ آئیے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد زیادہ گنجائش نہیں ہے، وضو کرنے کا وقت باقی رہنا چاہیے، 12:20 پہ 18 پہ شاید یہاں اذان ہوگی۔ میں اپنی بات کو بلا ربط ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، ہم لوگ جمع ہوئے مجلس سے اعضا کر کے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ دوسری نیکیوں میں اور اس مجلس میں فرق جس سے میں نے بات شروع کی تھی یہ ہے، نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام کیا، ثواب ملا، حساب کتاب ختم۔ ہم نے قرآن کا ایک پارہ پڑھا، ایک ثواب مل گیا مرحوم کو، وہ الاٹمنٹ کا بھی کام نہیں ہے۔ جو 40ویں کے لیے فاتحہ ہوتا ہے اس میں کھڑے ہوئے رکیے مول صاحب، پرچی لکھ کے آتی ہے، اتنے قرآن، اتنے ناد علی، اتنی حدیث قصہ، اتنے یاسین، یعنی اب مولوی صاحب الاٹ کریں گے تب پہنچے گا۔ ارے جب آپ نے پڑھا تھا اسی وقت گیا وہاں، فاتحہ آپ کروا رہے ہیں، ہم کہیں مرحوم کی سال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، کوئی نہ کوئی ضرور بتایا کہ فلانے ولد فلانے، یہ کورٹ میں بلایا جا رہا ہے کہ کہیں اکیلا نام لے تو کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ رب بات کو بتا رہا ہے بھیا اللہ کے سامنے ہے، نیت کافی ہے کہ جس مرحوم کی سال ثواب کے لیے آئے اس کے لیے مصیبتیں کھڑی رکھی ہم نے۔ بانی تنظیم یہی کہتے تھے کہ ہماری رسموں نے ہمارے پیروں میں نیکی کرنے کے خلاف بیڑیاں ڈال دی ہیں، مشکل کو آسان کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے نہ 40ویں کی انتظار ضرورت ہے، نہ سبم کی، نہ برسی کی، یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہ کم سے کم اتنا تو ہو جائے، ورنہ جب سمجھ میں آئے، جس وقت سمجھ میں آئے، جس وقت یاد آ جائے، جو کر سکیں وہ کر دے۔ ایک صلوات بھج کر ایصال ثواب کرنا ہے کر دیں، ایک بار ماشاءاللہ کہیے ایصال ثواب کر دیے۔ کام چلا رہے ہیں ذکر خدا ہی کرتے رہیے، ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ 40 تک انتظار ہو، پھر اس کے بعد بحثیں شروع ہوتی ہیں، 3 چاند نہ لگیں اور 40 دن سے پہلے ہو جائے اور 41ویں دن نہ ہو اور بدھ ہو اور سنیچر ہو، نہ جانے کیا تھا قیامت ہے۔ وہ جو روس میں لال کتاب ہوتی تھی وہاں مٹ گئی، یہاں آ گئی خواتین کے پاس۔ جتنی رسمیں سب ہیں یہ سب دین سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے پیروں میں ہمارے سماج نے رسمیں گڑ گڑ کے ڈالی ہیں۔ میں اس کے خلاف پڑھتا رہتا ہوں، اب اس وقت اس تک نہیں جاؤں گا، وقت ہو گیا میرے عزیزوں۔ تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ تو یہ کہ نہ کام ہوا اور ختم، قرآن پڑھا ثواب گیا، نماز پڑھی ثواب گیا، فاتحہ کیا ثواب گیا، تبرک بانٹا ثواب گیا، ختم۔ لیکن ایک نیک کام ہوتا ہے کہ کام رک گیا، ثواب جاری۔ میں نے مرحوم کے لیے مسلح میں سے مسجد میں آگے ایک مسلح الگ سے نہ بچھایا، یہ بھی جب مصیبت آ گئی اچھا خاصا فرش اس کے اوپر مسلح بچھائے جا رہے ہیں۔ ارے بھیا پوری مسجد میں شاندار فرش بچھا ہوا ہے، اب یہ مسلح تم تقلید میں بچھا رہے ہو۔ وہ جو حج میں جاتے ہیں مسلح لیے ہوئے، ہمارا یہ فرش پاک ہے، اب اس کے اوپر سے مسلح کیا کام ہے؟ صرف سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ مگر اب عادتیں ہیں مسلح اچھے خاصے خوبصورت فرشوں پر مسلح، اور ایصال ثواب میں مسلح، لوٹا۔ اب لوٹا وہ بھی وہ والا جو اٹھائے نہ اٹھے، جوتے بھیا وہ رکھو جس وقت کام آئے، اور وہاں تو جہاں کام آئے مولانا صاحب کے حوالے نہ کرو۔ مسلح مسجد میں بھیجے دے رہے ہیں، قرآن رکھ کے مسجد میں بھیجے دے رہے ہیں، اتنے ڈبے جمع ہو گئے کہ کیا کریں۔ اتنے قرآن بھجوا دیے، پڑھتا کوئی نہیں رکھے ہوئے، کیوں بے عقلی سے کام کرتے ہو بھیا؟ وہ کرو جس وقت ضرورت ہے۔ کسی کو قرآن پڑھوا دو جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھتے تو ختم ہو جاتا، ابھی زندگی بھر قرآن پڑھے گا، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا ایصال ثواب چلتا رہے گا، اور یہ باپ بن کے ماں بن کے اگلی نسلوں کو پڑھاتا رہے گا، ایصال ثواب چلتا رہے گا۔ مجلس بھی ایک وہ ہوتی ہے جس کو ہم نے سنا، جس کا ثواب لیا، اٹھے ہدیہ کیا چلے گئے۔ ایک مجلس وہ ہوتی ہے مجلس ختم ہو گئی مگر کوئی اٹھا یہ سوچ کے کہ آج سے غیبت نہیں کریں گے، کوئی اٹھا یہ سوچ کے آج سے کینہ مولی کا نہیں رکھیں گے، کوئی اٹھا یہ سوچ کے کہ آج مرحوم کے واجبات کو ادا کر دیں گے، تو اب مجلس تو ختم ہو گئی مگر ایصال ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ بس ختم کی میں نے بات۔ ہم آپ کو بہت ہوشیار ہو کے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دشمن نے اور کچھ ہماری پرانی چیزوں نے اور کچھ رسم و رواج نے اور کچھ جو دین 14 سال پہلے چشمہ نکلا تھا مکے سے اور جو پھیلا مدینے آ کے خالص،
لیکن بعد میں اس میں آلودگی آتی چلی گئی، جہاں سے گزرے وہیں سے بھی اٹھا لیا، ایران سے گزرے کچھ پارسیوں کی عادتیں اٹھا لی، افغانستان سے گزرے وہاں سے کچھ اٹھا لیا، پاک سے گزرے وہاں سے کچھ اٹھا لیا، پھر یہاں آ کے رہے چوطرفہ ہر چیز اٹھا لی۔ بہت ضرورت ہے کہ پہچانے کہ دین کیا ہے اور رسم کیا ہے۔ خود مستقل موضوع میں بولتا رہتا ہوں اور مخالفتیں بھی جھیلتا رہتا ہوں کہ اچھا کام ہو رہا، آپ کا کیا بگڑ رہا؟ اچھا کام کریں آپ، لیکن ایسا اچھا کام کریں کہ واجب کو ڈھکیل کے آئے تو پھر نہیں، اچھا نہیں رہ گیا وہ۔ خمس تو ہم نہ نکالے، 10 ذی الحجہ کو بکرا ضرور کاٹے تو اچھا نہیں رہ گیا وہ، پہلے خمس نکالیے، اگرچہ مستحب ہے۔ ہم کھانا لاکھوں کا کھلا دیں فاتحے میں، اور جو قبر میں گیا اس کا 50,000 خمس نہ نکال دیں کہ آپ اچھا کام کریں، میں اسے اچھا کام نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا صرف سکھاتی کہ کچھ اچھا کرو، کربلا یہ سمجھتی ہے کہ پہلے سمجھو کہ اچھا کیا ہے پھر وہ کرو، یہ طے کرو اس وقت کیا کرنا ہے وہ طے کرو۔ جہاد ہو رہا ہے، جنگ جاری ہے، ایک مرتبہ ابو اسامہ سہداوی آ کے کہہ دیتے ہیں میرے مولا زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ امام فرمایا ہاں بے شک اول وقت زوال ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے، نماز پڑھنے والوں میں نہیں، نماز قائم کرنے والوں میں شامل کرے۔ حسین نے جہاد روک کے نماز کی اور نماز اول وقت کی۔ میں یہی اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اگر جہاد کو روک کے اول وقت نماز قائم کی جائے تو اندازہ لگا لیجئے کہ اس اول وقت کی ویلیو کتنی زیادہ ہے، جس کے لیے جہاد روک دیا جاتا ہے مگر اول وقت نماز قائم کی جاتی ہے۔ اگر جہاد روک کے نماز ہو سکتی ہے تو حسین کی ماتم کو روک کے نماز کیوں نہیں ہو سکتی، جلوس روک کے نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب جلوس روک کے نماز پڑھیں گے تو دنیا میں جائے گا کہ یہ وہ کربلا والے ہیں ماننے والے جنہوں نے برستے تیروں میں نماز پڑھی تھی۔ حسین نے برستے تیروں میں نماز پڑھی۔ 2 حصے لشکر کے ہونا چاہیے، حکم ہے یہ، ایک جو لڑے ایک جو نماز پڑھے، نماز قصر ہوگی، اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے امام رک جائے گا، ماموم پڑھے گا، اور پھر یہ جائیں گے لڑنے، پھر دوسرا آئے گا لڑے گا۔ یہ اصل حکم ہے، کربلا میں اس پر عمل کی صورت میں ہے۔ بعض روایات میں دیکھنے کو ملا ہے کہ جب جناب نماز کے لیے امام نے کہا کہ رک جاؤ، ان سے کو رک جائے نماز پڑھ لے، تو انہوں نے بدتمیزی کی، بیہودہ کلمات بولے۔ فقی جسے حسین نے کہا تھا وہ حبیب تلوار کے نکل گیا لڑنے۔ اصل میں 2 حصے ہونا چاہیے لشکر کے، ایک نماز پڑھے ایک لڑے۔ اکیلے مجاہد فقی نے کہا مولا آپ سب کو نماز پڑھائیے، میں اکیلے لشکر کو جھیلوں گا۔ اب اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تیروں کا نشانہ حسین کا جسم ہے، لہذا سعید و ہلال آگے آ کے کھڑے ہو گئے، بازو سے بازو ملا کے، پہلو سے پہلو ملا کے، جسم و سر ان تیروں کو روک رہے ہیں جن کا سب کا نشانہ حسین مظلوم ہے، سیدہ کا بیٹا ہے۔ صبح بھی جب پہلی بار تیر بارہ نہیں ہوئی تھی تو پورے ہزاروں تیر ایک ساتھ آئے تو خیال حسینی تک تیر نہ پہنچے، اس کے لیے مجاہدوں نے بدن کی دیوار بنا کے کھڑی کر دی تھی، کچھ ڈھالوں پہ روکے تھے، کچھ تلواروں سے کاٹے تھے، مگر بازوؤں پہ روکنا پڑا، سینوں پہ روکنا پڑا۔ حسین کے لشکر کا بڑا حصہ اسی وقت یا زخمی ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ ان زخمیوں میں یہ حدیث سعید و ہلال بھی ہے اور اصحاب بھی ہے۔ نماز پڑھنے سیدھے سامنے حسین کا جسم نشانہ ہے، سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں تلوار اور ڈھال ہے، 2 ہاتھ ان کے 2 ہاتھ ان کے ہیں، یعنی 2 ہاتھیں تلوار لیے ہیں اور 2 ہاتھ لیے ہیں، اور ہزاروں ہاتھوں کے تیر فاطمہ کے لخت جگر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ تلواروں سے کاٹے، کچھ ڈھالوں پہ روکے، مگر کہاں رک پائیں، زیادہ بازو بڑھا تو سامنے باروؤں پہ روک لیے، سینوں پر روک لیے، گردنوں پہ روک لیے۔ حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے، ان کا خون بہ رہا ہے، بھوک پیاس کا 4تھا دن ہے، صبح سے لڑتے رہے ہیں، اب جو خون بدن میں ہے وہ بھی نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہلال کے سعید کے پیر لرزنے لگے، دعا کی پروردگار میرے مولا کی آخری رکعت ہے، میرا امام تو سعود میں آ گیا، ارے میرے اور طاقت دے دیتی ہے، دیر اور کھڑے رہے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر تیورا کے شہید گرے، حسین نے اٹھا کے خاموش سے سر رکھا، کہا آقا حق ادا ہو گیا کہ نہیں؟ حسین نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ ارے رکتے وقت آخر سعید کا سر تو حسین کی گود میں تھا، مگر یہی فاطمہ زہرا کا لخت جگر
سجدہ شکر خدا، پشت ظالم، پشت گردن پہ کاٹ کے خود خنجر کے وار پہ وار تاکہ زدید تکلیف ہو، پہلو میں ماں آواز دے رہی ہے ولدی ولدی ذبحو ومن شرب الماء منعو، میرے بچے مارا تھا ذبح کیا تھا تو میں دیکھتی آ رہی ہوں، مگر کاش تجھے پانی پی کے ذبح کیا ہوتا، پانی دے کے ذبح کیا ہوتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تیری بارگاہ میں اس مجلس کو پیش کرتے ہیں، معصومین کی بارگاہ میں جو ثواب ملے وہ امت تک پہنچا دے۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے